آج بہت ہی قابل مذمت دن ہے اور اس کی تمام کی تمام ذمہ داری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ سیکرٹری پہ جاتی ہے حکومت سندھ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت نے تقریباً 2 ہفتے سے پہلے یہ آرڈر دیا تھا کہ ایکسپیرینس سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جن کا بچی کو ایگزامینیشن کرنے کا تجربہ ہو، بچوں کے ساتھ تجربہ ہو، ان کو بچوں کو ایگزامن کرنے پہ تعینات کیا جائے ان کیس میں جو وکٹم ہے اس کی مینٹل ایویلویشن کے لیے، سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک ایویلویشن کے لیے۔ یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر، آپ سب ان کا نام جانتے ہیں، میں میڈیا کے سامنے ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کا بیہیویئر، ان کی باتیں، ان کے وسوسے، اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، ود ریٹن پروف کہہ رہا ہوں، ان کے میسیجز میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے تک جو الزام وہ عدالت پہ آج مہدی صاحب پہ یا ان کی توسط سے کسی پہ لگا رہی ہیں، وہ تمام الزام انہوں نے ملزم پہ لگائے، ملزم کے گھر والوں پہ لگائے۔ وہ تمام میسیجز ہمارے پاس ہیں۔ کل ہفتے کے روز محترمہ نے ایک طریقے سے زبردستی مہدی صاحب کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں گھس سکی تو سامنے ان کے لا سے گھر میں گھسیں، اس کی CCTV فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی۔ اس کے بعد وہ میری ذاتی رہائش پہ آئیں، انہوں نے وہاں آنے کی کوشش کی، میں نے اس کی ویڈیو پر بنائی گیٹ کے اوپر سے، اس کی بھی میں نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ محترمہ اپنی کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے زیر علاج نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، مگر جو سینکٹیٹی ہے، جو انٹیگریٹی ایگزامینیشن کی، وہ برباد ہو چکی تھی، اور ایسی باتیں کی گئیں جو کہ عقل ہماری بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا کیس ضرور ہے کہ بچی کے ساتھ اغوا ہوا، بچی کو ٹریفکنگ کی کوشش تھی، بچی کے ساتھ چائلڈ میرج ہوا، بٹ اگر کوئی ڈاکٹر آ کے ہمیں یہ بولے کہ آپ کی بچی میں ایک چپ امپلانٹ کر دی گئی ہے، اسے کچھ گھول کے پلایا ہے اور اب امریکہ سے ایک ریموٹ کنٹرول سے وہ کنٹرول ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے مانیں گے؟ آج میں نے جو کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے اور جو رپورٹ میں نے خود آ کے سامنے رکھی ہے اور اپوزنگ کاؤنسل کو بھی دی ہے، اس رپورٹ کے مطابق ملزمان نے بچی کو پتہ نہیں کون کون سے انجیکشن دیے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق بچی کو پتہ نہیں اور کیا کیا ابیوز کیا گیا ہے، وہ تمام طرح اگر آپ آن دا فیس آف اٹ پڑھیں گے تو ہمارے فیور میں جاری ہے۔ مگر ایز این آفیسر آف دا کورٹ، ایک ذمہ دار افسر جس کو سائیکیٹری کے شعبے کی عزت ہے، سائیکالوجی کے شعبے کی عزت ہے، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جب چاہتے کہ سنجیدہ گفتگو ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی خاتون جو خود کسی وجہ سے کمپرومائز ہیں اپنی کیپیسٹیز کے لحاظ سے، ان کی ایک رپورٹ آئے جو ہمیں بھی فیور کر رہی ہے۔ ہم نے کوئی ایزی ون یا چیپ ون کے لیے کام نہیں کرنا۔ اور سب سے حیران کن بات ہے کہ گزشتہ روز جب ہم نے کمپلینٹ جمع کرا دی ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر کے دفتر میں ریسیو ہو گئی، اور کل شام میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے ایک انکوائری لانچ ہو گئی، تو آج ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو خود عدالت میں آنا چاہیے تھا، آج ان کو آ کے اپولوجائز کرنا چاہیے تھا، اور کوئی رپورٹ جمع کرانے کے بجائے وہ یہ درخواست کرتے کہ جی ایک پراپر سینئرس کا میڈیکل بورڈ بنے گا اور یہ 2 ہفتے ضائع ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے، آپ نے خاتون کا بیہیویئر عدالت میں دیکھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 14 سال کی بچی کے ساتھ بند کمرے میں گھنٹوں ہوتی ہیں تو کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں گی اور کیا باتیں کرتی ہوں گی، اور اس کا اثر ان پہ کیا پڑا ہوگا۔ آپ نے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ جو مذاق کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر، اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی، مجھے بتائیے اگر دونوں ڈاکٹر آج رپورٹ دینے آئے تھے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 2 بڑے افسر پیچھے بیٹھے کیا کر رہے تھے، اور وہ تب تک سامنے کیوں نہیں آئے جب تک میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ان کو بلائیے پیچھے سے، یہ کیوں خاموش ہیں، یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں، یہ سامنے آ کے کیوں نہیں اون کر رہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انکوائری لانچ کر دی ہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے، ڈرے بیٹھے ہوئے۔ انفارچونیٹلی ان خاتون کو آج کورٹ میں سب نے دیکھا تماشا، اور مجھے زیادہ افسوس ہوا کہ باہر نکلنے کے بعد اس خاتون کا تمام میڈیا نے انٹرویو لیا ہے، اور شاید وہ میڈیا نشر بھی کرے، اور جو بات آپ ریلائز نہیں کر رہے کہ اگر کوئی خاتون کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا کسی ڈس آرڈر کا شکار ہیں، اور اب آپ ان کے انٹرویوز اگر نشر کریں گے اور ایک بحث اٹھے گا، اس پہ ان کے صحت کے منفی اثرات نہیں ہیں، پازیٹیو اثرات نہیں ہیں۔ میں تو ابھی اس انٹرویو میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے تھرو ڈاکٹر صاحبہ کا نام تک نہیں لیا تاکہ ان کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو، بٹ آج تو میں دوپہر کو میڈیا کا بھی امتحان دیکھوں گا کہ وہ ویوز کے لیے کس کس کے انٹرویو چلائے گا اور کیا کیا چلائے گا اس کے بارے میں، اور اینڈ میں اس ڈاکٹر کا تماشا بن جائے گا اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے شعبے کے اندر۔ اس کیس میں تو کوئی نہیں ہے، ہمیں اور ڈاکٹرز مل جائیں گے، ہم ایگزامینیشن کر لیں گے، ہم آگے چل جائیں گے،
یہ بڑا افسوسناک واقعہ جس طرح سے ایک کیئرلیس طریقے سے کنڈیمیبل طریقے سے ہیلتھ سیکرٹری صاحب نے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینیج کیا ہے، اس کو ہینڈل کیا ہے. جس طرح کے لوگ دوسری ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہم نے نہ ان کی رپورٹ پہ سوال اٹھایا، نہ ہمیں پتا ان کی رپورٹ میں کیا ہے، نہ ہم نے کوشچن کیا، بیکاز فار اے پروفیشنل دا وے شی ایکٹڈ. ہو سکتا ہے ان کی رپورٹ میں کل کو ہمارے خلاف بات لکھی ہو، اور انہوں نے آگے واضح کیا کہ جی نہ مجھے کوئی تھریٹنگ انوائرمنٹ انہوں نے کورٹ کو بتایا، مجھ سے سب نے کوآپریٹ کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی رپورٹ خلاف ہے تو پھر سب کی تھریٹ جائے گی نا جی، کسی ایک کو تو نہیں جائے گی. بٹ خیر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب پہ بہت دنوں سے شاید ان کو نہیں ویوز مل رہے تھے، آج وہ دوسری طرف والے بیٹھ کے ویوز بھی بنائیں گے، اس ایشو کو چھالیں گے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے بولیں ان کے یوٹیوب کے اوپر آ کے ان کی کنورسیشن بھی جوائن کریں. یہ تماشا یہ لگا رہے گا. الحمدللہ ہم اتنے تو دماغ ہمارا کام کرتا ہے بطور وکیل کہ میں میسیجز پہ کم بات، فون پہ کم بات کرتا ہوں، میسیجز پہ زیادہ بات کرتا ہوں اس طرح کے معاملات کے اندر. تو جو کچھ مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے میسیجز بھیجے اور جس نوعیت کے بھیجے، جو کچھ مہدی صاحب کو بھیجے وہ سب ہمارے پاس ہے. اور فون پہ انہوں نے کچھ ایک دو بار کر کے جو ایسی باتیں کی ہیں جو میں نے لیٹر میں لکھی ہیں، جو پاور صاحب کے آنریبل جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کے پاس میں نے ان کو گوش گزار کی ہے، وہ بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو شاید ان کے بطور باپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس ڈاکٹر نے کس طرح کی کنڈیمیبل گفتگو باپ کے ساتھ کی تھی فون پہ، بچی کے حوالے سے اور بچی کے ماضی کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جی. اور ہم چاہتے اس پوزیشن کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ایک ونڈریبل انسان سے، کیونکہ ہمارے پاس 2 دن پہلے میسیجز آئے ہیں کہ آپ ہمیں بہن بنا لیجئے، آپ میری باتیں مان لیجئے، میں یقینی بناؤں گی کہ ملزم اور اس کے گینگ کو پھانسی ہو. یہ میسیجز ہیں ہمارے، ہم اس طرح سے نہیں اس کیس کو لے کے چلتے. ہمیں تو ریکویسٹ کیجیے ایک پراپر بڑا بورڈ بنے، اور میرے خیال میں ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور اپنے اس آرڈر کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جاری کرنے چاہیے اور فل انکوائری ہونی چاہیے. نہ صرف ہماری ایلیگیشنس کی، ڈاکٹر صاحبہ نے جو عدالت میں ایلیگیشنس لگائی ہم کہتے ہیں اس کی بھی فل انکوائری، ہر لحاظ سے انکوائری. ہم تو سارا پروف رکھ کے بیٹھے ہیں. اور آپ نے خود ایک بہیویئر دیکھا آج کہ جج صاحب کو بھی کتنا کام ڈاؤن کرنا پڑا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. باقی وہ انکوائری کرے، ڈیٹیل انکوائری کریں. کیس سے فوکس انفارچونیٹلی ہٹے گا. ہم ایک اچھے کام کے لیے ہائی کورٹ آئے تھے، ہائی کورٹ نے ایک اچھی نیت سے ایک بڑا بہترین آرڈر دیا تھا انالیسس کے لیے. جس طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینیج کیا، ہینڈل کیا، جس طرح کے لوگ تعینات کیے، کنڈیمیبل بلنڈر ہے جی ان کے پہ. اچھا یہ جبران یہ بتائیں، آپ نے جو درخواست کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ان کے لیے انکوائری بٹھائی گی، اس میں آپ نے کیا موقف پہنچایا؟ جی ہم نے صرف اور صرف ہمارا جو انٹریکشن ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہے وہ ریکارڈ کیا ہے. وہ میسیجز وربیٹم میں نے کوٹ کیے ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کو اسکرین شاٹس چاہیے تو سینڈ کر دیجیے. جو ویڈیوز کی ان کے گھر پہ آ کے میرے گھر پہ آ کے تماشا کریٹ کرنے کی وہ میں آلریڈی ان کو سینڈ کر چکا ہوں. آج کے نہیں اتوار سے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کے پاس بھی ہیں اور چیف ٹیکنیکل آفیسر صاحب کے پاس بھی ہیں. ان کو ہم نے سینڈ کر دی تھی. کل ہم نے ان کو لیٹر بھی سینڈ کر دیا. ہمیں بعد میں پتا چلا جی زبانی کہ ہاں جی اس پہ ایک انکوائری بیٹھ گئی ہے. نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے نہیں ہے بٹ رسول سے بتایا گیا کہ جی ہم نے اس کے اوپر انکوائری لانچ کر دی ہے. میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے یہ رپورٹ جنہوں نے جمع کرانی یا نہیں کرانی ان سے آپ نے رابطہ کیا؟ تو ڈاکٹر صاحبہ کل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی رابطے میں نہیں تھی. میں نے ان سے کل کہا، میں نے کہا جی برائے کرم مجھے مت مجبور کیجیے گا کہ میں ایک ڈاکٹر صاحبہ کی کے اوپر ذاتی تبصرے کروں. مجھے آج کھڑے ہو کے ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے یا ان کی ذہنی کیفیت کے حوالے سے جو باتیں کرنا پڑی میرے لیے پرسنلی بڑا امبیرسنگ تھا. میں نہیں چاہتا کسی کی مینٹل ہیلتھ میں روسٹم پہ کھڑے ہو کے ڈسکس کروں. بٹ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج ڈرپوک بن کے دفتروں میں بیٹھے رہے اور عدالت نہیں آئے اور انہوں نے اپنی غلطیوں کی اونرشپ نہیں لی. آپ نے ایک خود ویزیبلی مینٹل ہیلتھ وکٹم کو عدالت بھیج دیا اور انہوں نے اپنا تماشا بنوایا اور میڈیا کے سامنے بھی تماشا بنا اور ہمیں بھی مجبور کیا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں کریں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کیوں؟ آپ آتے، آپ ایک لیٹر دیتے، آپ ریکویسٹ کرتے جج صاحب سے، آپ معاملے کو ایز اے سینئر گورنمنٹ آفیسر ہینڈل کرتے. آپ نے ان ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بھی زیادتی کی. آئی ڈونٹ کیئر انہوں نے ہم پہ کیا الزام لگائے. ان کی کیفیت اس وقت ذہنی ایسی کہ وہ کچھ بھی بات کر سکتی ہیں. مگر آپ نے ان کا تماشا بنایا. آپ کی گورنمنٹ سروینٹ ہیں، آپ ان کی ہیلتھ کی بھی رسپانسبلٹی لیں اور آپ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم بھی اس کے اندر کچھ باتیں ایڈ کریں جو کہ نہیں تھیں کہ بھرے اوپن کورٹ کے اندر جاتی. یہ ہیئرنگ بہتر ہوتی ہے ہیلتھ سیکرٹری کے ریکویسٹ میں چیمبر میں ہوتی. ملزم کے وکیل تو موجود ہوتے ہیں نا چیمبر میں، ان سے تو کچھ چھپا نہیں ہوتا.
اور میں تو پہلے بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ تیار کر کے لے کے آیا تھا جو میں نے سامنے والی سائڈ کو بھی دی ہے, اور میں تو وہ رپورٹ پبلک نہیں کر رہا. میں نے فاروقی صاحب کو کاپی دے دی ہے. فاروقی صاحب وہ رپورٹ کو پڑھ کے شاید کل کو مجھے شکریہ فون کریں جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے. اگر آپ وہ رپورٹ پڑھ لیجئے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف ہمارے جو کچھ الزام ہیں ملزمان پہ اس سے 10 گنا زیادہ الزام لگائے ہوئے ملزمان پہ. بٹ بات اسی کہ میں جب ڈاکٹر سے میں صحیح مینٹل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہی تو میں ان کی رپورٹ پہ بھی نہیں کر سکتا یقین. اللہ خیر کرے جی, بہتر ہے ابھی ہے. اور ہم نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو پراپر کیئر دی جائے جو ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جہاں پہ آپ انکوائری لانچ کر رہے ہیں, اور ہم نے ڈاکٹر صاحبہ پہ الزام نہیں ڈالا تھا, ہم نے الزام ڈالا تھا ان سینئرز پہ جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور نوٹیفیکیشن نکالا. تو ہماری بیچاری ایسی خاتون سے جن کی اپنی مینٹل فیکلٹی سے بھی پراپرلی نہیں ہے کام کر رہی, یا جو بھی ان کو ایک ٹریگر ہوا ہے, ٹراما کس وجہ سے ہوا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم اس کا تبصرہ اس پہ ہم نے ان پہ الزام نہیں ڈالا. ڈپارٹمنٹ کے سینئرز کی ذمہ داری ہے اور عدالت انشور کرے کہ ڈپارٹمنٹ دوبارہ کسی کیس میں ایسی غلطی نہ کرے. اور آپ خود اندازہ کریں اتنے ہائی لیول کیس کے اندر جو کہ اتنا میڈیا پہ بھی نشر ہو رہا ہے, ساری عدالتوں میں سپریم تک گیا ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, یہ لاپرواہی کا عالم ہے, یہ لاپرواہی کا عالم ہے حکومت کی طرف سے.